کہ اس بارے میں تو مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ روہت ہلال کمیٹی کے بارے میں، لیکن روہت ہلال کمیٹی بہت میں کہتا ہوں کہ ذمہ دارانہ قدم ہے، مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن اختلاف جو ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ سیدھی سی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس اعلان پر یہاں باضابطہ طور مسجدوں میں اعلان کیا گیا، اس پورے ملک میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ علماء کا بڑا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نفلی روزہ تھا۔ اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر 6 جو زونل رویت کمیٹیاں تھیں، انہوں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی، لیکن رویت کیا ہوتی ہے کہ چاند کو کب دیکھا جائے، اس کا وقت ہے 6 بجے، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے بھی ممکن تھا، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، یا اگر کوئی نکل کے آتا ہے اعلان کرتا ہے تو یقینی طور وہ انتہائی انسان کے لیے تشکیک کا وہ شک و شبہات میں ڈالتا ہے۔ ہم کسی اعلان کے خلاف نہیں ہیں، اور اسلام میں اس کا قاعدہ ہے کہ کسی ملک اور کسی نظام کے تحت چاند کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نے چاند دیکھا اور شہادت اچھی موصول ہوئی جس شہر میں آپ رہتے ہو، تو آپ روزہ وہیں سے شروع کر لو، یعنی کہ آپ کا مہینہ 29 دن کا ہو جائے گا۔ اگر مطلع ابر آلودہ تھا یا کسی وجہ سے آپ چاند نہ دیکھ سکے تو اس بنیاد پر آپ 30 مکمل کرو اور پھر آپ اگلے روز کا روزہ رکھو۔ وہی شوال کے بارے میں بھی حکم ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ 1 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 1 بجے رات اعلان کیا گیا کہ کل عید ہے، اور لوگوں نے یقینی طور اسی وقت اعلان کر کے کل عید منائی۔ اب میرا یہ سوال ہے اور میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کا اعلان صحیح تھا کسی کا غلط تھا، لیکن سارے کشمیر میں، پورے کشمیر میں، کیونکہ یہاں اتھینٹک مفتیان کرام ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، میں اس چیز کو ڈیل نہیں کرتا ہوں، لیکن اتنا میرا سوال ہے کہ جب پونچھ میں، راجوری میں، جموں میں، کشتواڑ میں کسی بھی جگہ ایک بھی شہادت موصول نہیں ہوئی کہ چاند دیکھا گیا، تو اس بنیاد پر اگر اعلان کیا جا رہا ہے تو یقینی طور اس پر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سامنے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ موقف ہے اور نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام کا نظریہ، اگر ذاتی میرا ہوتا تو ہزارہ تنقید اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ آپ چاند دیکھو گے تبھی آپ مانو گے کہ آج چاند نکلا ہے اور مہینے کا اختتام ہوا۔ جب چاند نکلا ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو 11 بجے اعلان ہوا، تو یقینی طور لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا ہو گئے، اس وجہ سے قوم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ میرا ماننا ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے، جس نظام کے تحت اتفاق اور سارے مکاتب فکر کو ایک ساتھ یکجٹ ہو کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کہ تاکہ قوم بار بار تشکیک و ابہام کا شکار نہ ہو جائے اور لوگ بٹے نہیں۔ یقینی طور ہماری عید ایک ہونی چاہیے، ہمارا رمضان ایک ہونا چاہیے، اور یہی میری گزارش ہے۔ روایت ہلال کمیٹی یہ کہہ رہی ہے، وقف بورڈ کہہ رہے ہیں کہ تجدید دی جائے گی اس میں، کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ اس بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے وہ کس طریقے سے کریں گے، کیسے کریں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ علماء کرام کو، یہ دیکھو وقف بورڈ ایک ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ کچھ قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ان کا اپنا نجی معاملہ یا مسئلہ ہوگا، لیکن یہ سیدھی سی بات ہے، اگر روہت ہلال کمیٹی بنے گی اور ان کے پاس وہ سارے ایکوپمنٹ ہوں گے جو جدید زاویہ اور تقاضوں کو فلفل کر کے ہی چاند کو دیکھنے کا جو پوری دنیا میں ایک نظام ہے، اس چیز کو پورا کریں، تو ہلال کمیٹی، روہت کمیٹی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا اس پہ یہ بھی نظریہ ہے کہ ایک بڑی جو ایشیا میں جو الگ الگ ملک ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اس بارے میں کہ جو وہاں کا فلکیاتی نظام چلاتے ہیں، جیسے ڈپارٹمنٹ بہت ساری ڈیل کرتے ہیں، یہاں پر بھی اگر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوگا، یقینی طور جو علماء کرام کو باضابطہ طور وہ ساری ایکوپمنٹس فراہم کریں گے جن سے وہ دیکھیں گے، یا روہت کمیٹی ایسی معاشی وجود میں آ جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ خالصتاً دین کے لیے ہونی چاہیے، سیاست کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔